ایک زندہ لڑکی کو صرف اس لیے پانی میں پھینکا جا رہا ہے تاکہ ایک ندی خوش ہو جائے۔ یہ کوئی کہانی نہیں، مصر کی وہ خوفناک حقیقت ہے جسے خط نے ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ہاں، تاریخ میں پہلی بار ایک انسان نے پانی کی لہروں کو خط لکھا، اور پانی نے اس خط کو پڑھا بھی اور مانا بھی۔ جب مسلمانوں نے مصر فتح کیا تو وہاں کے لوگوں نے گورنر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے کہا، اے امیر، ہمارا دریائے نیل تب تک نہیں بہتا جب تک ہم اس کی شرط پوری نہ کریں۔ ہمیں ایک کمالی لڑکی کی قربانی دینی ہوگی۔ حضرت عمر نے فوراً انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، اسلام میں یہ جاہلیت نہیں چل سکتی، جان لینے اور دینے کا حق صرف اللہ کا ہے، کسی ندی کا نہیں۔ انہوں نے وہ رسم روک دی، لیکن اگلے ہی دن سے دریائے نیل سوکھنے لگا، پانی ختم ہو گیا۔ قحط کا ڈر اتنا بڑھ گیا کہ لوگ مصر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ لوگ کہنے لگے، دیکھا ندی ناراض ہو گئی ہے۔ حضرت عمر نے یہ دیکھا تو فوراً ایک خط مدینہ میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو لکھا اور پورا ماجرا بتایا۔ جواب میں حضرت عمر کا خط آیا۔ انہوں نے لکھا، عمر، تم نے سچ کہا، اسلام ایسی بری رسموں کو مٹانے آیا ہے، لیکن خط کے اندر ایک چھوٹی پرچی تھی جس پر لکھا تھا اسے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ وہ پرچی کسی انسان کے نام نہیں تھی، اس پر لکھا تھا اللہ کے بندے عمر کی طرف سے مصر کے دریائے نیل کے نام۔ اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو مت بہ، ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، لیکن اگر تجھے اللہ واحد القہار بہاتا ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری کر دے۔ حضرت عمر نے وہ پرچی سوکھے دریا میں ڈال دی۔ رات گہری تھی، لیکن صبح کچھ ایسا ہونے والا تھا جو سائنس اور لاجک کی دھجیاں اڑا دے گا۔ صبح جب لوگ اٹھے تو ان کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ صرف ایک رات میں دریائے نیل 16 ہاتھ اوپر آ چکا تھا، پانی پوری طاقت سے بہہ رہا تھا، اور مصر کی وہ خونی رسم ہمیشہ کے لیے ڈوب گئی۔ یہ طاقت تھی حضرت عمر کے توحید اور یقین کی۔ اگر آپ کا بھی یقین ہے کہ ہر چیز اللہ کے حکم سے چلتی ہے تو کامنٹ میں سبحان اللہ لکھیں۔